ڈیورنڈ لائن کو ایک فرضی سرحد کہنے والے اور اس لائن کو کبھی قبول نہ کرنے کی شب و روز قسمیں کھانے والے ڈیورنڈ لائن کے دونوں طرف کے کٹر قوم پرست سردار داؤد کو اپنا شہید لیڈر مانتے ہیں، مگر ان کے لیڈر نے تو ڈیورنڈ لائن کو قبول کرنے کا وعدہ کر لیا تھا، اب لیڈر مان رہا ہے اور چیلے نہیں مانتے، تو ایسے تضاد کو ایک مذاق کہتے ہیں۔ جہاں تک داؤد کو شہید کہا جاتا ہے تو شہیدوں کے جسم من و مٹی میں بھی سلامت رہتے ہیں، مگر داؤد خان کا جسم مٹی کھا چکی ہوئی تھی۔ یوں بھی امیر حبیب اللہ خان جو کہ 1907 میں فری میسن کی کلکتہ لاج کا رکن بن چکا ہوا تھا، اسی زمانے میں افغان شاہی حلقوں میں پیر روشن، جس کا اصل نام با یزید انصاری تھا، جو صوفی کے روپ میں ایک فری میسن تھا، جس کے کفریہ عقائد کی بنا پر سوات کے روایتی سنی صوفی علماء و مشائخ نے اس کی تکفیر کی ہوئی تھی، مگر اس بدعقیدہ گمراہ و مرتد شخص کو کابل میں ایک ممتاز مقام حاصل ہے، اور داؤد خان بھی اس کا بہت بڑا مداح تھا، اور ہر سال کابل میں سرکاری طور پر روشن پیر کا دن بڑی عقیدت و احترام سے منایا جاتا، مگر اس روشن پیر جس کے کفریہ عقائد کی وجہ سے علماء نے اس کو تاریکی کے پیر کا لقب دیا ہوا تھا، مگر اس ہی پیر کی تعلیمات کو افغانستان میں اسلام کی اصل تعلیمات قرار دے دیا گیا۔ معاذ اللہ، ایک گمراہ و مرتد شخص کی تعلیمات کو اصل اسلامی عقیدہ کہنے والا خارج اسلام ہو جاتا ہے، اور کسی ایسے شخص کی موت کو شہادت نہیں کہا جا سکتا۔ بہرحال سردار داؤد کا ڈیورنڈ لائن کو تسلیم کرنے کا وعدہ بھی ایک دلیل ہے کہ افغانستان کا ڈیورنڈ لائن موقف ہر اعتبار سے کمزور ہے۔ اب ضد کی سیاست میں کوئی گنجائش تو نہیں ہوتی۔ کسی خطے کی خود مختاری، علیحدگی و آزادی کا تعلق وہاں کے باسیوں کی منشا پر ہوتا ہے، جیسا کہ کشمیر کے عوام کسی بھی صورت بھارت سے آزادی چاہتے ہیں، اور اس کے لیے جنگجو نہ جانے والی کشمیری قوم گزشتہ 70 سالوں سے اپنا خون بہا رہی ہے، مگر ایسی منطقی باتیں غفار خان اور داؤد خان کے پلے نہیں پڑتی تھیں۔ جیسا کہ غفار خان نے شروع میں پشتونوں کو ہندوستان کے ساتھ الحاق کرنے پر زور دیا، اور پھر جب پشتونوں نے ہندوؤں سے الحاق کرنے کی غفار خان کی تجویز کو رد کر دیا، تو صوبہ سرحد کے آخری انگریز گورنر اولف کورئی، جو پشتون قوم کا بہت بڑا مداح بھی تھا اور ان پر لکھی کتب کا مصنف بھی تھا، نے غفار خان کو افغانستان اور پنجاب کے درمیان ایک خود مختار پشتون ریاست بنانے کی تجویز دی تھی، اور اس تجویز کے ایک ماہ بعد جون 1947 میں غفار خان نے پہلی بار ایک آزاد پشتون ریاست بنانے کی تجویز کا اعلان کیا، مگر پاکستان کی تشکیل کے بعد جب پاک بھارت کے درمیان کشمیر تنازع پر جنگ ہوئی تو اس کے بعد پشتونستان کے ایشو کو زیادہ ہوا دی گئی۔ پشتونستان ایشو میں بھارتی انوالومنٹ کی اصل وجہ اصولی کشمیر تنازع کے بعد مصنوعی ایشو پشتونستان کو تنازع بنایا گیا، جس میں غفار خان، افغانستان اور بھارت کی مشترکہ کوششوں سے پشتون اور بلوچ ایشو کو ابھارا گیا، لیکن ان کی یہ کوشش کامیاب نہ ہو سکی کہ ایک تو پاکستان کے ساتھ اسلام کا نام آتا تھا، اور پشتونوں کے لیے ہندو اکثریت بھارت کوئی کشش نہیں رکھتا تھا۔ شمالی ہند کے پشتونوں کا افغانستان سے الحاق کا بھی کوئی مطالبہ نہیں رہا تھا کہ مغل دور اور پھر انگریزی نظام کے زیر رہنے کی وجہ سے پشتونوں کے سیاسی و اقتصادی رشتے کابل سے کٹ چکے ہوئے تھے، اور سکھوں اور انگریزوں کے ادوار میں کابل دربار کوئی 125 سال تک پشاور سے کوئی مضبوط رشتے قائم بھی نہ کر سکا، اور یوں فاصلوں کی خلیج بڑھتی گئی، اور
پشاور عملی طور پر کابل سے کٹ کر رہ گیا، اور یوں بھی کابل دربار نے سکھوں کے خلاف شمالی ہند کے پشتونوں کی کوئی مدد بھی نہیں کی تھی۔ انگریزی دور غلامی کا تو ضرور تھا، مگر اس کے باوجود انگریز ہی برصغیر کو جدید دور میں لے کر آئے۔ قانون کی رٹ قائم کر کے جرائم کا خاتمہ، تعلیم، ہسپتال، سڑکیں، ریلوے، ٹیلی گراف جیسی سہولتیں مہیا کی گئیں، جس سے مقامی باشندوں کی زندگیوں میں آسانی پیدا ہو گئی، جبکہ اس کے مقابل افغانستان انتہائی پسماندہ رہا۔ بہتر زندگی کی تلاش میں کابل کے افغان باشندے ہندوستان کے شہروں کا رخ کرتے تھے۔ کثیر آبادی اور نو آبادی ہونے کے باوجود پشاور کی اوسط آمدنی کابل سے 7 گنا زیادہ تھی۔ پشاور میں ہوائی اڈے بن رہے تھے تو کابل میں پختہ سڑکوں کا فقدان تھا۔ ان تمام حقائق کو نظر انداز کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اس پر کابل کے حکمران طبقے میں بھی مغربی طرز زندگی کو اپنانے اور روایتی پشتون کلچر کو ترک کرنے سے عام پٹھان بدظن بھی تھے۔ پشاور طرف کے پٹھان چونکہ ہندوؤں کے ساتھ زندگی گزارنے کا تجربہ بھی رکھتے تھے اور ایک انتہائی تنگ نظر و متعصب ہندو رہن سہن و فکر سے واقف تھے، اس لیے بھی بھارت کے ساتھ الحاق پٹھانوں کے لیے مذہبی اور معاشرتی اعتبار سے ممکن ہی نہیں تھا۔ غفار خان پٹھانوں جیسی غیور اور جنگجو قوم کو کراہٹ پیدا کرنے والے گاندھی جیسا بنانے کی تک و دو میں لگا رہا، اور رہی صحیح کسر غفار خان کی بھتیجی کی ایک سکھ سے شادی پر غفار خان کی رضامندی نے پشتون قوم کو ناراض کر دیا۔ عجیب بات یہ ہے کہ غفار خان کے بڑے بیٹے نے جب ایک پارسی لڑکی سے شادی کی تو اس کی سب سے زیادہ مخالفت کرنے والا خود غفار خان ہی تھا۔ بہرحال غفار خان خاندان کی منفی پالیسی کے باعث بھی پاک افغان تعلقات میں پیچیدگیاں آتی رہیں، جبکہ اس خاندان کو افغان حکمرانوں کو سمجھنا چاہیے تھا کہ پاکستان سے دوستی پشتون قوم کے اپنے مفاد میں ہے، مگر اس خاندان نے کانگریس کا ساتھ دیا اور کوئی کوشش ہی نہیں کی کہ دو اسلامی ہمسایہ ممالک میں اچھے دوستانہ تعلقات استوار ہو سکیں۔ مگر جناح اور پاکستان فوبیا، جس کا سب سے زیادہ نقصان آج تک پشتون قوم کو ہو رہا ہے، اگر آغاز سے ہی پاک افغان دوستی ہو جاتی تو اس کا فائدہ سرحد کے دونوں جانب آباد پشتونوں کو ہی ہوتا اور بھارت کا عمل دخل اس خطے میں کبھی پیدا ہی نہ ہوتا۔ مگر غفار خان کے پیروکار نہایت جذباتی قسم کے، کافی حد تک متعصب قسم کے قوم پرست واقع ہوئے تھے۔ انہوں نے مجموعی طور پر پاکستان مخالفت میں جغرافیائی لوکیشن، تاریخی پس منظر، اقتصادی سہولتوں اور سب سے بڑھ کر دینی قدروں کو نظر انداز کرتے ہوئے غفار خان کی غلط سیاسی حکمت عملی کو فالو کیا۔ غفار خان اکثر اپنی تقاریر میں کہا کرتا کہ پنجابی سندھیوں کی زمین پر قبضہ کر رہے ہیں، پشتونوں کی بجلی لے رہے ہیں اور پشتون اور بلوچستان کی معدنیات، مگر غفار خان صاحب اس قسم کے بیانات دیکھ کر اپنے تاریخ سے نابلد ہونے کا ثبوت دیا کرتے کہ پنجاب نے کبھی بھی لشکر کشی کر کے کسی کا رقبہ نہیں چھینا، البتہ پنجاب میں باہر کی قومیں آباد ہوئیں۔ غفار خان ایک طرف تو یہ دعویٰ کرتا تھا کہ پشتونوں نے نہ تو پاکستان بنانے کا مطالبہ کیا تھا اور نہ ہی ہندوستان کی تقسیم میں پشتونوں کا کوئی سروکار تھا، مگر غفار خان اس قسم کا بدحواس اور جھوٹا انسان تھا کہ 1965 کے پشتونستان ڈے کی کابل میں تقریر میں کہتا ہے کہ پاکستان پشتونوں نے اپنا خون دے کر بنایا تھا، مگر اسی پاکستان میں پشتونوں کو غلام بنا دیا، جس کو اب ظاہر شاہ جیسے عظیم افغان بادشاہ کی مدد سے انگریزوں سے بدتر کی پنجابی غلامی سے آزاد کروانا ہے۔
ستمبر 65 کی جنگ میں موصوف کابل میں قیام کر کے افغان حکمرانوں کو یقین کرواتے رہے کہ پنجاب، کشمیر اور سندھ پر جلد بھارتی فوج قبضہ کر لے گی، لہٰذا افغانستان حکومت دلی سے درخواست کرے کہ انڈین فوجیں جیلم سے آگے نہ آئیں تاکہ افغانستان سے ہمارے لشکر نکل کر باقی ماندہ علاقوں کو قبضہ کر لیں۔ غفار خان اپنے اور گاندھی کے عدم تشدد نظریے کو اپنی تقاریر میں عین اسلام کے عقیدے کے مطابق کہا کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں کفار کے ظلم خندہ پیشانی سے برداشت کیا کرتے تھے اور ظلم سہنے پر عدم تشدد کا مظاہرہ کرتے تھے، لہٰذا عدم تشدد 1400 سال سے اسلامی عقیدے کا لازمی حصہ ہے اور میں فخریہ طور پر اس اسلامی عقیدے پر قائم ہوں۔ حیرت یہ ہے کہ اسلام میں عدم تشدد کا کوئی عقیدہ سرے سے ہے ہی نہیں کہ مکی زندگی میں مسلمان کمزور اور کم تعداد تھے، اس لیے خدا نے اپنے نبی کو صبر کی حکمت اپنانے کا فرمایا، اور جیسے ہی مسلمانوں نے مدینہ میں چھوٹی سی ریاست قائم کر لی تو ظلم برداشت یعنی عدم تشدد کے حکم کو منسوخ کر دیا گیا اور حرام ہو گیا کہ ظلم سہتے جاؤ اور اپنا دفاع مت کرو، اسی لیے جہاد بھی فرض ہوا تھا۔ ظلم کو روکنے کا فرمان آیا ہے اسلام میں کہ اسلام دین فطرت ہے اور اگر آپ پہ ظلم ہو رہا ہے تو اپنا دفاع کرو، نہ کہ ایک تھپڑ کھانے کے بعد دوسرا کھانے کے لیے اپنا رخسار آگے پیش کر دو۔ ایسے حرام عمل کو اسلامی عقیدہ قرار دے کر اپنی قوم کو غلط راستے پہ لگانا جہالت ہے اور بدعقیدگی پھیلانے کا ذریعہ ہے۔ اب اس قسم کے خود ساختہ طرز عمل کو اسلام کا عقیدہ کہنے والا کیا کسی قوم کا لیڈر ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، غفار خان کی سیاسی بصیرت کے ساتھ اس کی فہم دین پر بھی سوالیہ نشان بنتا ہے۔ غفار خان اور اس کے ماننے والے اگر پختون قوم کی خوشحالی اور ترقی کے خواہاں ہوتے تو روایتی پشتون دشمن ہندوؤں کی جماعت کانگریس کی بجائے مشترکہ مذہبی اور نسبتاً نزدیکی ثقافت مسلم نمائندہ جماعت مسلم لیگ کا ساتھ دیتے کہ سیاسی اتحاد میں مشترکہ مفادات اور اقدار کی اہمیت ضرور ہوتی ہے۔ غفار خان اگر ایک زیرک و حقیقی پشتون قوم دوست رہنما ہوتا تو افغانستان اور پاکستان کے درمیان دوستی کا ایک پل بن کر تاریخ میں اپنا نام بناتا اور دو ناراض مسلم قوموں میں صلح کروا کر خوشنودی رب بھی حاصل کر پاتا کہ بلا شبہ پاک افغان دوستی میں دونوں جانب کی پشتون قوم کا اپنا فائدہ ہے اور دشمنی کی فضا میں پشتونوں کا ہی نقصان سب سے زیادہ آج تک ہوتا چلا آ رہا ہے، مگر ان نام نہاد قوم پرستوں نے تعصب، ضد اور زمینی حقائق کے برعکس جو پالیسی اختیار کی، اس کے منفی اثرات آج تک دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ پشتون قوم پرست کابل جا کر پہلے سے بھارتی پروپیگنڈے کی وجہ سے افغانی پاکستان سے ناراض تھے اور اوپر سے پشتون قوم پرست کابل جا کر ان افغانوں کو پاکستان سے مزید بدظن کرتے اور پاکستان سے دور رہنے کی پالیسی پر عمل پیرا رہنے کی وکالت کیا کرتے۔ در حقیقت یہ طبقہ پشتونستان کے ایشو کی بنیاد کو کھو کر افغان حکومت کے سرکاری گیسٹ ہاؤس، عمدہ گاڑیوں، پیسہ پرتکلف کھانوں، پشاور کی جلا دینے والی گرمی میں کابل کے نرم و خوشگوار موسم کے مزوں سے محروم نہیں ہونا چاہتے تھے۔ بہرحال جو بھی ہے، 17 جولائی 1973 کو جب سردار داؤد خان نے ظاہر شاہ کی حکومت کا تختہ الٹا کر اقتدار سنبھال اپنی پہلی تقریر میں ہی ساری دنیا سے دوستانہ
मरासम का ऐलान किया, मगर पाकिस्तान को हरीफ मुल्क करार देकर पाक अफगान तनाज़े में मज़ीद तनाव पैदा कर दिया। मगर इसके बावजूद जुल्फ़कार अली भुट्टो ने बड़े सब्र व तहम्मुल से काम लेते हुए न सिर्फ दाऊद हुकूमत को तस्लीम किया बल्कि दोनों ममालिक को करीब लाने की कोशिश तेज़ कर दी। मगर दाऊद खान के मशीर जो वली खान के करीब थे के मशवरा के पाकिस्तान इस वक्त बड़ी मुश्किलात में फंसा हुआ है, लिहाजा अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान के बारे में अपनी पॉलिसी को जारी रखना चाहिए। दाऊद खान अपनी हर तकरीर में पाकिस्तान को शदीद तनकीद का निशाना बनाता रहा और पाकिस्तान कभी शाह ईरान, तुर्की, सऊदी अरब और कज़ाफ़ी वगैरह के ज़रिए दोस्ती के पैगामात काबल भिजवाता रहा, मगर ये सब बेसूद। इसी तरह से जब फरवरी 1974 को लाहौर में इस्लामी कॉन्फ्रेंस के मौका पर इस्लामी कॉन्फ्रेंस सेक्रेटरीट की तरफ से अफ़गान सदर को कॉन्फ्रेंस में शामिल होने का दावतनामा भेजा गया तो भुट्टो साहब ने ख़ास तौर पर सरदार दाऊद को अपनी हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से भी दावत दी कि आप उम्मत मुसलमा की यकजहती के जज्बे से ज़रूर इस कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ लाएं, मगर सरदार दाऊद ने आने से साफ इनकार कर दिया। मुश्किल से चंद इस्लामी ममालिक की सालिसी की वजह से भारत में अफ़गान सफ़ीर अब्दुर्रहमान पजवाक साहब अफ़गानिस्तान के नुमाइंदा बनकर लाहौर आ गए। हुकूमत पाकिस्तान ने इसका बहुत गर्मजोशी से इस्तकबाल किया और भुट्टो साहब उसको मिलने के लिए ख़ास तौर पर उसकी क़याम गाह भी आए। कॉन्फ्रेंस से एक रोज़ कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस से ख़िताब करते हुए पजवाक ने कहा कि दुरुस्त है कि पाक अफ़गान ताल्लुकात कशीदा हैं, मगर इसके बावजूद अफ़गानिस्तान इस इस्लामी कॉन्फ्रेंस में पाक अफ़गान तनाज़े पर कोई बात नहीं करेगा कि अफ़गानिस्तान इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने में हर मुमकिन इत्तेहाद उम्मत और ख़ास तौर पर अरब और फ़लस्तीन के मसले को फोकस करेगा। पजवाक के इस बयान का खैर सगाली और अफ़गानों के ताउन के तौर पर देखा गया, मगर जब कॉन्फ्रेंस में अफ़गान नुमाइंदे पजवाक की तकरीर की बारी आई तो मासूफ ने फ़लस्तीन की आज़ादी की बजाय पश्तूनों और बलोचों की आज़ादी और पाकिस्तान पर सख्त तनकीद शुरू करके सब को हैरान कर दिया। पजवाक की इस तकरीर की ज़बरदस्त मुखालफत हुई, जिसमें इस्लामी ममालिक के सरबराह खान जिनमें यासर अराफात, असद और कज़ाफ़ी पेश रहे। कॉन्फ्रेंस के बाद भुट्टो साहब ने पजवाक से पूछा कि तुमने तो कहा था कि कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने के लिए कोई इख्तलाफी बात नहीं करोगे और फोकस फ़लस्तीन मसले पर रहेगा, मगर तुमने फ़लस्तीन की बजाय पश्तूनिस्तान की आज़ादी पर बात करके वादा खिलाफ़ी की है। पजवाक ने हंसते हुए जवाब दिया कि हम अफ़गानों के लिए फ़लस्तीन से ज़्यादा पश्तूनिस्तान का मसला अहम है। ख्याल किया जाता है कि इस वाक़े का भुट्टो पर गहरा असर हुआ और उसने सरदार दाऊद को सबक सिखाने की खातर अफ़गानिस्तान में दाऊद मुखालफ, रुबानी, हिकमतयार, हक्कानी, मसूद वगैरह को पाकिस्तान बुलवाया और आगे जो कुछ हुआ ये सब जानते हैं। मेरी नज़र में पजवाक की गलत वक्त में गलत मुकाम की तकरीर में सबसे ज़्यादा नुकसान अफ़गानिस्तान का ही आज तक होता चला आ रहा है और ये छोटी सी तकरीर अफ़गान तारीख़ के टर्निंग पॉइंट के असबाब पैदा कर गई। तारीख़ी तौर पर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात में ऐसा होता आया है कि ज़बरदस्त कशीदगी और तनाव की फ़िज़ा के बाद दोनों ममालिक मुज़ाकरात की मेज़ पर आ फिर से कागज़ी और बयानी तौर पर दोस्ताना ताल्लुकात का एलानिया कर चुकने के बाद आहिस्ता आहिस्ता कशीदगी की फ़िज़ा में चले जाते हैं और बेशक
اس کشیدگی کی فضا کی تمام تر ذمہ داری کابل کے حکمرانوں کی طرف سے ہی ہوتی ہے کہ پاکستان سے حقیقی دوستی رکھنا ابھی افغان کتاب میں درج نہیں ہوا ہے۔ اس کے باوجود سردار داؤد خان نے اقتدار میں آتے ہی پشتون اور بلوچ قوم پرست اور بھارت کے ساتھ اتحاد کی مثلث بنا کر پاکستان کی ناک میں دم کیے رکھا۔ لاہور اسلامی کانفرنس میں افغان نمائندے کی پاکستان مخالف تقریر اور کابل کی پاکستان میں تحریب کاری کی وجہ سے جہاں بھٹو نے ربانی، حکمت یار، حقانی، مسعود وغیرہ جیسے اخوان کو پاکستان میں بلوایا تو اس کے ساتھ شاہ ایران، قذافی اور دیگر عرب ممالک کے ذریعے داؤد خان کو پاکستان مخالف پالیسی سے باز رکھنے کے پیغامات بھی پہنچاتا رہا، مگر افغانستان کے پاکستان مخالف رویے میں پھر بھی تبدیلی نہ آئی، کیونکہ مشرقی پاکستان کے ٹوٹ جانے کے بعد بھارتی انٹیلی جنس اور غفار خان ٹولے نے افغانوں کو یقین کروا دیا ہوا تھا کہ بنگلہ دیش کے بعد پشتونستان اور بلوچستان کی آزادی یقینی ہے۔ اس لیے بھٹو باقی ماندہ پاکستان کو بچانے کے لیے افغانستان سے خوشگوار تعلقات قائم کر کے پشتون اور بلوچ علیحدگی پسندوں کو قابو کرنا چاہتا ہے۔ گوناگوں مسائل اور کرائسس سے دوچار انتہائی کمزور پاکستان کے مزید ٹکڑے کرنے کا یہ سنہری موقع ہے، مگر وقت نے ان سب کے اندازے غلط ثابت کر دکھائے۔ بہرحال بھٹو نے افغانستان سے تعلقات بہتر بنانے کی ڈپلومیسی جاری رکھی اور نومبر 1994 میں داؤد خان کو پاکستان کا دورہ کرنے کی دعوت دی، جس کو داؤد نے نظر انداز کر دیا۔ دسمبر 1974 میں بھٹو نے پھر سے داؤد خان کو پاکستان کا دورہ کرنے کی دعوت دی اور اس سے قبل کہ افغان حکومت اس کو بھی نظر انداز کرتی، بھٹو نے کسی عرب ملک کے وفد سے ملاقات کرنے کے دوران افغانستان سے اچھے تعلقات استوار کرنے کے لیے مذاکرات کے لیے داؤد کو پاکستان کا دورہ کرنے کی دعوت کا انکشاف کر دیا اور یہی خبر پاکستانی پریس میں بھی آ گئی، لہٰذا افغان حکومت کو جنوری 1975 کے پہلے ہفتے مجبوراً یہ اعلان کرنا پڑا کہ ہم بھٹو کی گڈ ول کی قدر کرتے ہیں کہ اس نے مذاکرات کی دعوت دی، مگر اس دورے کی دعوت پر افغان حکومت کا اس دعوت پر رد عمل سامنے آنے سے قبل ہی اس خبر کو پریس میں لانے پر ہمیں حیرت ضرور ہے۔ پاک افغان تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا کہ پاکستان کے کسی سربراہ کی کابل میں تعریف کی گئی ہو۔ بہرحال اس دعوت نامے کا افغان حکومت نے مثبت رد عمل دکھایا اور سردار داؤد کے کہنے پر پاکستان سے تعلقات بہتر کرنے کے لیے کئی سیکٹری لیول کی ملاقاتوں کا سلسلہ ابھی شروع ہی ہوا تھا کہ 8 فروری 1975 کو پشاور میں ایک بم دھماکے میں شیر پاک کو قتل کر دیا گیا۔ لہٰذا یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ پاکستان اور افغانستان میں تناؤ اور دشمنی کو قائم رکھنے کا سبب کوئی پنجابی سندھی نہیں بلکہ مٹھی بھر قوم پرست ہی ہیں جو آج تک کانگریسی ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں، اور بلا شبہ ان کا یہ عمل دونوں طرف کی پشتون قوم کے لیے نہ ماضی میں سود مند تھا اور نہ ہی حال و مستقبل میں ان کا کوئی عمل غریب پٹھانوں کے فائدے میں کبھی ہوگا۔ ایک سندھی بھٹو کو خطے کے پشتونوں کے لیے بڑا درد تھا، جو سمجھتا تھا کہ پاک افغان دوستی سے امن و خوشحالی کا سنہرا دور شروع ہو جائے گا۔ کاش کہ غفار خان اور اس کے پیروکار کانگریس کی نمائندگی کی بجائے کابل اور اسلام آباد کو قریب لانے کے لیے کوئی جستجو کرتے تو یقین کامل ہے کہ سور انقلاب سے لے کر آج تک لاکھوں انسانوں کا قتل نہ ہوا ہوتا، نہ ہی روس امریکہ کی فوجیں افغانستان میں آتی، نہ ہی اسامہ، طالبان، داعش اور وہابی دیوبندیوں کے ظلم و ستم دیکھنے کو ملتے۔ سب سے بڑھ کر
پاک افغان سرحدی علاقوں میں وہابیت اور سلفی جیسا شیطانی گروہ اتنا طاقتور نہ ہوتا۔ یہاں ایک اور غلط تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ بھٹو ہی بنیاد پرست جہادی ٹولے لانے والا ہے، مگر یہ کوئی نہیں کہتا کہ ایسا کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ جی ہاں، پاکستان کو بچانے کے لیے افغان حکومت پر دباؤ ڈالنا ناگزیر ہو چکا تھا، اور سردار داؤد کی حکومت جس میں افغان کمیونسٹوں کی شرکت داری تھی، اگر افغان کمیونسٹ حقیقی طور پر سوشلسٹ ترقی پسند ہوتے تو بھٹو کی سامراج مخالف سوشلسٹ رجحان رکھنے والی پاکستانی حکومت سے دوستانہ مراسم قائم کرنے کی کوشش کرتے، مگر انہوں نے انگریزی مفاد کی رکھوالی کرنے والی کانگریس نواز اور دیوبندی بنیاد پرستوں کے شیدائی غفار خان اور بلوچستان کے ظالم نوابوں کو ترجیح دی۔ ایسے دو ممالک جن میں پشتون قوم آباد ہے، اگر دوستی ہو جاتی تو ہمارے خطے کی تاریخ بدل جاتی، اور بلا شبہ اس کا تمام تر کریڈٹ بھٹو شہید کو ہی جاتا کہ اس نے پہلے تو ڈپلومیسی سے سردار داؤد کو صلح کی طرف لانے کی کوشش کی، اور جب داؤد کی ضد کی وجہ سے بھٹو اپنے مقصد کو نہ پا سکا تو پھر داؤد اور غفار خان کے طریقہ کار یعنی تحریب کاری کا جواب پنجشیر اور جلال آباد کی کارروائیوں سے داؤد کو ریئلائز کروا دیا گیا کہ پاکستان کوئی اتنا بھی کمزور نہیں کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے۔ ایک وقت وہ تھا کہ بھٹو سردار داؤد کو مذاکرات کے لیے دورہ پاکستان کی دعوت دیتا تو کابل اس کو نظر انداز کر دیتا کہ انہوں نے بلوچوں کی گریلا جنگ سے یہ امیدیں لگا رکھی تھیں کہ پاکستان ٹوٹ جائے گا، لہٰذا مشکلات میں گرے پاکستان کو اگنور لسٹ میں رکھ دیا جاتا۔ مگر جب افغانستان میں داؤد کے خلاف تحریکوں نے سر اٹھایا تو بھٹو نے اعلیٰ ظرفی دکھاتے ہوئے داؤد خان کی جون 1976 میں دورہ افغانستان کی دعوت قبول کر لی۔ اس دورے سے پاک افغان تعلقات کا نیا مگر مثبت دور شروع ہوا، مگر بدقسمتی سے ایک سال کے بعد ہی ضیاء نے امریکی سامراج اور قادیانی مدد سے بھٹو حکومت کا تختہ الٹا دیا، تو دوسری طرف 1978 میں خلق اور پرچمیوں نے داؤد اور اس کے خاندان کے افراد کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ امریکہ نے ہی بھٹو حکومت ختم کروائی تو روس کے حامیوں نے داؤد کے خلاف بغاوت کی، مگر اس رائے میں کوئی وزن نہیں کہ سوویت یونین داؤد کی پاکستان دوستی کی وجہ سے اس سے ناراض ہوا تھا، اس لیے افغان فوج کو اس کا تختہ الٹنے کا حکم دیا، جبکہ سردار داؤد 1973 تا 1977 تک کے تمام وقت تک سوویت نواز رہا، اور بھٹو کو دورہ افغانستان پر کابل میں مقیم روسی سفیر نکولائی پونوزوف اور اس کے KGB کے افسران کو اس دورے کے بارے میں اعتماد میں لیا تھا۔ یوں بھی لیبیا، شام، الجزائر جیسے سوویت بلاک عرب ممالک بھی داؤد خان کو پاکستان سے تعلقات بہتر بنانے کا دباؤ ڈالتے رہتے، جس سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ سوویت یونین کی حکومت پاک افغان تعلقات کے خلاف نہیں تھی، بلکہ آن ریکارڈ سوویت یونین کا اعلانیہ یہی تھا کہ وہ مذاکرات کی حمایت کرتے ہیں اور دو ہمسایہ ممالک میں اچھے تعلقات سے خطے میں خوشگوار تبدیلیاں رونما ہوں گی۔ خلقی پرچمی گو کے کمیونسٹ شہرت رکھتے تھے، مگر تھے کٹر قسم کے قوم پرست۔ اس ہی نسبت سے دوسرے درجے کے افغان کمیونسٹ لیڈرشپ کے نزدیکی تعلقات غفار خان ٹولے کے افراد سے پیدا ہو چکے ہوئے تھے، جو اس نظریے پر یقین رکھتے تھے کہ جیلم تک کا علاقہ افغانستان کا ہے اور ڈیورنڈ لائن ایک مصنوعی لکیر ہے۔ سور انقلاب کے بعد اقتدار میں بھی
یہی طبقہ آیا اور پشتونستان مسئلے پر داؤد خان کی 1976 سے قبل کی پالیسی پر کاربند ہو گئے۔ اس کے لیے بھارت کے سفارت خانے نے افغان ادارے قوم و قبائل کی مالی امداد بھی کی تھی۔ بدقسمتی سے ضیاء افغان پالیسی، افغان باغی مہاجرین، امریکی سعودی وہابی انوالومنٹ کی وجہ سے معاملات مزید خراب اور پیچیدہ ہوتے چلے گئے۔ افغانستان میں بھارتی اثر کی وجہ کوئی بھارت کی زبردست خارجہ پالیسی کی اعلیٰ حکمت عملی ہرگز نہیں، بلکہ افغانوں کا یہ شعور ہے کہ پاکستان ہمارا دشمن نمبر 1 ہے۔ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ جب میجر عامر، یوسف زئی، محمد وغیرہ جب ٹی وی پر آ کر اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں کہ افغانستان کے عوام پاکستان سے محبت کرتے ہیں یا یہ کہ بھارت کو نا پسند کرتے ہیں وغیرہ، بلا شبہ سبھی افغان حکومتیں اور عوام پاکستان سے شدید نفرت کرتے ہیں۔ یہ ایک سچائی ہے، اس میں ہمیں دو رائے نہیں رکھنی چاہیے۔ اس میں تاجک و پشتون قوم کی بھی کوئی تمیز نہیں ہے، بلکہ سچ یہ ہے کہ وہاں کی پشتون قوم دوسروں کی نسبت زیادہ اینٹی پاکستان ہے۔ جی یہی سچ ہے کہ بھارت کا اثر وہاں ہے، رہے گا، چاہے کسی کی حکومت کیوں نہ آ جائے۔ جیسا کہ افغانستان سے روسی افواج کا انخلاء اور ماسکو کی کابل کو مالی امداد میں کمی افغان کمیونسٹ حکمرانوں کے لیے ایک دھچکا ثابت ہوئی۔ اس وقت کا افغان صدر نجیب اللہ گورباچوف کی افغان پالیسی کو ایک غداری کے طور پر سمجھتا تھا۔ اسی وجہ سے نجیب نے اپنی سیاسی پہچان کمیونسٹ کی بجائے اسلام کا نام لینا شروع کر دیا اور اس کے ساتھ پشتونوں کے لیڈر کے طور پر بھی اپنی شناخت پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اسی وجہ سے اس نے کمیونسٹ بلاک کی بجائے بھارت پر زیادہ انحصار اس لیے شروع کر دیا کہ بھارت کی پشتونستان یا بلوچستان ایشو پر فرنٹ لائن ملک کے طور پر پہچان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اپنی حکومت کے خاتمے سے بہت قبل اس نے اپنی بیوی، بچوں اور قریبی رشتہ داروں کو کسی کمیونسٹ بلاک ملک بھیجنے کی بجائے بھارت میں بھیج دیا تھا۔ نجیب کا ہم زلف سرور جو کہ لندن میں افغان سفیر تھا، اس کو بھی دلی میں تعین کر دیا گیا تاکہ خاندان کے افراد ایک جگہ اکٹھے رہیں۔ البتہ نجیب اللہ نے اپنے چہیتے پرچمیوں کو جو پشتون نسل تھے ان کو بھی مختلف مغربی ممالک میں افغان سفارت خانوں میں تعین کر دیا کہ اگر کمیونسٹ اقتدار ختم ہو جائے تو یہ لوگ مغربی ممالک میں سیاسی پناہ حاصل کر پائیں۔ دوسری طرف کارمل کے پیروکاروں کا مسکن ماسکو بن گیا۔ افغان کمیونسٹ اقوام متحدہ کے ادارے کو سامراج کا اعلی کار اور اس کے افسران کو درست طور پر CIA کے جاسوس شمار کرتے تھے اور کابل میں جتنے بھی اہلکار تھے ان سب پر افغان خفیہ اہلکار کڑی نظر رکھا کرتے۔ جب ڈاکٹر نجیب کو خفیہ پولیس کا سربراہ بنایا گیا تو UNO کے افسران کی جاسوسی کے لیے انڈین سفارتکاروں سے بھی مدد لیا کرتا۔ بہت سے افغان شہریوں کو UNO کے لیے جاسوسی کرنے کے شبہ میں گرفتار اور پھانسی وغیرہ تک دی جاتی رہی، مگر بالآخر نجیب اللہ جو ساری زندگی UNO کو سامراجی ادارے اور افغان انقلاب کا دشمن کہا کرتا، آخر کار اس ہی UNO کے سپرد اپنی حکومت اپنی جان تک کر دی کے نتائج آج تک افغانستان ہی بھگت رہا ہے۔ بلا شبہ نجیب حکومت کا خاتمہ، مجاہدین کے ہاتھوں کابل کی تباہی، داخلی جنگیں، نجیب کی موت اور طالبان کا کابل میں اقتدار UNO کے پلان کے مطابق ہی ہوا، مگر افغان اس سلسلہ وار تباہی کو پاکستان کے ذمہ ڈالتے ہیں۔
گزشتہ دنوں ریٹائرڈ میجر عامر نے کسی ٹاک شو میں کہا کہ داؤد ترکئی حفیظ اللہ امین جب پاکستان سے قریب ہونے لگے تو ان کو قتل کر دیا گیا، یعنی وہ یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ روس چونکہ پاکستان کا دشمن تھا اس لیے وہ نہیں چاہتا تھا کہ پاک افغان تعلقات میں بہتری آئے، مگر میجر عامر بھی اتفاق کرے گا کہ یہ تینوں افغان رہنما روس کی اجازت کے بغیر کوئی پریس کانفرنس تک نہیں کر سکتے تھے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ پاکستان سے دوستی کے مذاکرات ماسکو کو بتائے بغیر کرنے کی جرأت کر پاتے؟ درست ہے کہ ان افغان صدور کو قتل کر دیا گیا جو بھی پاکستان سے دوستی کی طرف مائل ہوا، مگر ماسکو کی مرضی کے بغیر افغان رہنما پاکستان سے دوستانہ تعلقات بنانے کے لیے کوئی قدم اٹھا ہی نہیں سکتے تھے۔ سوویت یونین کے ریکارڈ سے معلوم ہوتا ہے کہ پاک افغان میں کوئی سیٹلمنٹ ہو جائے، یہی ان کا انٹرسٹ تھا، اور ان افغان رہنماؤں کو سوویت یونین نے ہی اجازت دی تھی۔ اس کی اجازت کے بغیر ممکن نہیں تھا کہ کابل اسلام آباد سے اپنے رابطے پیدا کرنے کی کوشش کرتا۔ البتہ حفیظ اللہ امین کو روسیوں نے اس شبے میں قتل کیا تھا کہ وہ CIA کا ایجنٹ ہے۔ میجر عامر کا یہ کہنا کہ ضیاء نے نجیب کو اس لیے مستعفی ہونے کا کہا کہ آئندہ کے کسی سیٹ اپ میں نجیب کو افغان حکومت میں ایڈجسٹ کیا جائے گا، سوائے ایک مذاق کے کچھ بھی نہیں ہے کہ نام نہاد افغان مجاہدین نجیب کے خون کے پیاسے تھے۔ اگر نجیب ان کے ہاتھ لگ جاتا تو طالبان سے بھی زیادہ ظلم و وحشیانہ سلوک نجیب کے ساتھ کیا جاتا۔ طالبان نے تو پھر نجیب کو دفنانے کی اجازت دے دی، مگر مجاہدین تو اس کی لاش تک کو جلا دیتے۔ ضیاء کیا، ضیاء کا باپ بھی مجاہدین کو نجیب اللہ کی کسی مشترکہ حکومت میں شمولیت پر راضی کر ہی نہیں سکتا تھا کہ جن مجاہدین نے کعبہ و قرآن کے حلف کا پاس نہ رکھا ہو، وہ کسی دال خور پاکستانی صدر کی کہاں ماننے والے تھے۔ یوں بھی جب نجیب کے بعد مجددی صدر بنا تو پاکستانی وزیر اعظم اور فوجی افسران کے دورہ کابل کو سبھی افغان مجاہدین رہنماؤں نے اس دورے کو اس پاکستان کی افغانستان پر حاوی ہونے کے طور پر سمجھا گیا کہ جس پاکستان اور اس کے عوام کو افغان ہمیشہ سے اپنے سے کم درجہ و حقیر جانتے تھے۔ افغان دنیا کی کسی بھی قوم کے زیر اثر تو رہنا قبول کر سکتے ہیں، مگر پاکستان کے زیر اثر ہونا تو دور کی بات، پاکستان سے ایک دوست کی حیثیت سے بھی رہنا پسند نہیں کرتے۔ جو حلقے یہ غلط پروپیگنڈا کرتے چلے آ رہے ہیں کہ افغان مجاہدین یا طالب پاکستان نواز ہیں، یہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے۔ میرا تجربہ یہی ہے کہ مجاہدین یا طالبان کبھی بھی دل سے پاکستان نواز نہیں تھے۔ مجاہدین اور طالبان نے کبھی بھی ظاہر شاہ اور داؤد خان کی مشرق ہندوستان سے دوستی اور اہل توحید پاکستان مخالف پالیسی کو رد تک نہیں کیا۔ کبھی پاک افغان تنازع ڈیورنڈ لائن کو تسلیم کرنے کا اشارہ تک کبھی نہیں کیا۔ کبھی پاکستان کے پرچم کی بے حرمتی پر افسوس کا اظہار تک نہیں کیا تھا، مگر دجالی کتے زاد حامد جماعت غیر اسلامی اور اولیاء مقبول کو دیکھو، یہ ننگے جھوٹ بول کر پاکستان کے عوام کو یہ باور کرواتے پھرتے ہیں کہ افغانوں نے تو پاکستان کا دفاع کیا تھا۔ جو قوم پاکستانیوں کو کتے سے بھی زیادہ ذلیل اور پاکستان کو اسرائیل سے بدتر اس وقت سے کہتے چلے آ رہے ہوں جب سے پاکستان بنا ہے، اس ہی پاکستان کی بربادی کی دن رات دعا کرنے والی قوم کیسے پاکستان کا دفاع کرنے والی کہلوائی جا سکتی ہے؟ مگر یہ صہیونی ایجنٹ جھوٹ بول بول کر قوم کو گمراہ کرتے رہتے ہیں۔ چلیں افغان صدر اشرف غنی کا مہمان خاص حکمت یار، جو خود کو ایک اسلامی رہنما و دین اسلام کا مجاہد کہتا پھرتا ہے، یا سیاف جیسا وہابی ہی کم از کم غنی کو
गनी को कुरान की सूरा मायदा के हवाले से ही समझा दे कि अल्लाह का फरमान यह है कि अहले इस्लाम के साथ सबसे ज़्यादा दुश्मनी करने वाले यहूदी हैं, और इसी तरह मुसलमानों से दूसरा जो गिरोह शदीद दुश्मनी रखता है वो मुशरक हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा और खुला शिरक जो कौम करती है वो भारत के हिंदू हैं। मौजूदा दौर में इसराइल और हिंदू मुशरकों का इस्लाम के ख़िलाफ़ इत्तेहाद, कुरान इसकी निशानदेही 1400 साल पहले कर चुका है, मगर अफ़गान इन ही हिंदू मुशरकों के साथ अपने दिफाई मुआहदे कर रहे हैं। तमाम इस्लामी ममालिक में अफ़गानिस्तान ही एक ऐसा मुल्क है जिसने इसराइल के क़याम के बाद अफ़गानिस्तान के यहूदियों को सरकारी तौर पर इसराइल इस इम्तियाज़ी मराद के साथ आबाद होने के लिए भेजा कि इन यहूदी ख़ानदानों की अफ़गान नेशनलिटी भी बरकरार रहेगी। अफ़गानिस्तान ही वो वाहिद इस्लामी मुल्क है जो आज़ाद कश्मीर को मकबूजा कश्मीर और भारतीय कंट्रोल कश्मीर को आज़ाद कश्मीर कहता है। अफ़गानिस्तान के अलावा तमाम इस्लामी ममालिक ने कश्मीरियों की हक़ खुद इरादियत की हमायत की है, ख़ास तौर पर जब से हज़ारों मुसलमानों की कातल और मुसलमानों को ज़बरदस्ती हिंदू बनाने वाली मोदी हुकूमत वहाँ आई है। अफ़गानों ने उस ही मोदी को एक अजीम हीरो जैसा दर्जा दे रखा है जो कि एक इंतहाई अफसोस का मुकाम है। अशरफ गनी से लेकर नादर खान तक सभी अफ़गान हुक्मरान अपने पश्तून होने पर फ़ख्र तो करते हैं, मगर असल पठान होता ही वो है जो जुल्म के ख़िलाफ़ उठ खड़ा हो। लेकिन ये जान के मोदी हमारे मुसलमानों को, हमारे हम नस्लों को मारकर काबल आ रहा है, इसका वालहाना इस्तकबाल किया जा रहा है। जिस अब्दाली को ये बाबा कहते हैं वो तो हिंदुओं के जुल्म से अपने हम मज़हबों की मदद करने हिंदुस्तान पहुंच जाया करता था। ये सब कुछ होते देख उस बाबा की रूह को तो ज़रूर तकलीफ़ होती होगी। हिंदू फौजी अफसरान काबुल में आकर अफ़गान औरतों से शादी करके फिर उनको बेसहारा छोड़ जाते हैं, मगर इस पर कोई आवाज़ नहीं उठाता, सिर्फ इसलिए कि उनका ताल्लुक़ भारत से है। एक पठान वो अजीम खुशहाल खटक था जो 10 साल तक मुग़ल बादशाह की जेल में रहा, मगर पश्तूनों के ख़िलाफ़ तलवार उठाने वाले बादशाह से हरगिज़ समझौता नहीं किया। कुरान यहूदी को इस्लाम और मुसलमान का सबसे बड़ा दुश्मन करार देता है, और जब मोदी लाखों फ़लस्तीनी मुसलमानों के कातल मुल्क इसराइल जाकर इस्लाम दुश्मनी के नत नए मंसूबे बनाता है तो किसी अफ़गान हुक्मरान ने भारतीय पॉलिसी के ख़िलाफ़ एहतजाज नहीं किया। बहरहाल कुरानी सूरा अल माइदा की तालीम को मद्देनज़र रखते हुए अफ़गान अवाम का अपने हुक्मरानों की अंधाधुंध यहूद और हनूद नवाजी के ख़िलाफ़ एहतजाज करना एक फ़र्ज़ बन चुका है। इन तमाम अबतर हालात में मज़ीद मुश्किल ये पैदा हो चुकी है कि अमेरिका के आने के बाद तालिबान और दीगर वहाबी तकफ़ीरी गिरोहों को इस्लाम दुश्मनों ने अफ़गानिस्तान में एक बड़ी ताकत बना दिया हुआ है। बेशक दाश को अफ़गानिस्तान में लाने वाला अफ़गानिस्तान का मालिक अमेरिका ही है, मगर अफ़गान दाश को पाकिस्तान के खाते में डालते हैं। अफ़गानों के कसदन झूठे इल्ज़ामात पाकिस्तान पर लगाना खुली दलील है कि अफ़गान पाकिस्तान के साथ किसी भी सूरत दोस्ती नहीं करना चाहते और हर दोस्ती के बाब को बंद कर चुके हुए हैं, और हम हैं कि अफ़गानों को अमन दोस्ती की दावत पे दावत देते फिरते हैं, जो कि एक खुली दलील है कि पाकिस्तान के अफ़गान पॉलिसी मेकर ज़मीनी हक़ाइक़ से जुदा गाना सोच पर अमल पैरा हैं। ये तय है कि अमेरिका के अफ़गानिस्तान में आने के बाद वहाँ नस्ली लसानी मसल की तकसीम में इस कदर इजाफ़ा हो चुका हुआ है कि किसी वक्त भी वहाँ एक नस्ली जंग के बाद अफ़गानिस्तान की तकसीम होने का ख़तरा है। ये सारी सूरत हाल इस खित्ते के लिए बहुत ख़तरनाक साबित होगी।
ان سب سے بڑھ کر گزشتہ کئی دہائیوں سے وہابی ازم ہمارے خطے میں پھیل رہا ہے۔ اس کے اثرات بہت ہی خطرناک نکل رہے ہیں۔ افغانستان میں وہابی دیوبندی ازم پہلے تو پشتون بیلٹ تک محدود تھا، مگر امریکہ کی آمد کے بعد دیوبندی وہابی ازم افغانستان کے ہر سمت پھیل رہا ہے۔ بدقسمتی سے افغانوں کے کثیر تعداد دینی مفکر دیوبندی ازم کو روایتی صوفی سنی ازم ہی جانتے ہیں، جس کے باعث وہاں وہابی رجحانات فروغ پا رہے ہیں، جبکہ دیوبندی وہابیت کی ہی ایک شاخ ہے۔ افغانستان میں اگر امن بھی ہو جائے تو وہابیت کا فروغ ایک بہت بڑا فتنہ برپا کر دے گا، جس سے مزید تباہی ہوگی۔ گزشتہ صدی سے اسلامی دنیا میں وہابی سلفی ازم کا پھیلاؤ ہوا، جس کا سب سے زیادہ اثر اسلام کے مرکز حجاز میں ہوا کہ انگریز ترک دشمنی میں وہابی فتنہ پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ سعود کی حکومت بنی جس کا محور وہابیت تھا، اور تیل کی دولت سے وہابیت کے ملیٹنٹ ونگ تیار ہوئے، جنہوں نے سرمایہ دارانہ نظام اور صہیونیت کے مفادات کی خاطر اسلام اور جہاد کا نام استعمال کیا۔ صہیونی منشا پر تہذیبوں کے ٹکراؤ کی تھیوری کو عملی رنگ بخشا۔ صہیونی وہابی دیوبندی اشتراک ہی مستقبل قریب کی بڑی جنگوں کی وجہ بنے گی۔ سعودی عرب اور خلیجی ریاستوں کی وہابی آئیڈیالوجی بے شمار دولت اور صہیونی تعاون سے طالبان، داعش، القاعدہ، لشکر جنگی سپاہ صحابہ، النصرہ، حرار، مرار، جو بھی ان کے نام ہیں، اخوان اور سلفی گروہوں کے قیام سے اسلامی دنیا میں ایک ایسا بلاک بن چکا ہوا ہے جو جہاد کے نام پر مسلمانوں کو ہی مار رہے ہیں اور اسلامی ممالک کے دفاعی ڈھانچے کو تباہ و برباد کرنے کے علاوہ فرقہ واریت کو بھی فروغ دے رہے ہیں، جس سے شیعہ مسلک اور روایتی سنی مسلک کو وہابی تکفیری عسکریت پسندوں کی صورت میں ایک بہت بڑے چیلنج کا سامنا ہے۔ اسلامی دنیا میں ایران اور عراق جیسی کم از کم 2 شیعہ ریاستوں کا وجود ہے جو اپنے مذہبی نظریات کی حفاظت کے لیے ریگولر افواج رکھتے ہیں۔ جہاں کہیں شیعہ آبادی و عقائد کو خطرہ درپیش ہوتا ہے تو شیعہ ملیشیا اور فوج ان کا دفاع کرنے پہنچ جاتی ہے۔ عراق و شام میں داعش سے وسیع رقبہ آزاد کروانے میں شیعہ ملیشیا اور فوج نے اہم ترین کردار ادا کیا، اس لیے وہابی تکفیریوں کے لیے شیعہ علاقوں میں گھس کر جینوسائیڈ کرنا اب اتنا آسان نہیں رہا، مگر اس کے مقابل پوری اسلامی دنیا میں روایتی سنی حنفی صوفی ریاست وجود نہیں رکھتی جو سرکاری طور پر سلفی مخالف فوج کی شناخت رکھتی ہو۔ البتہ سینٹرل ایشیا میں چچنیا ہی ایک ایسا ملک ہے جس نے سرکاری طور پر وہابیت کو اپنا کھلا دشمن قرار دیا ہوا ہے۔ روسی حکومت درست طور پر سمجھتی ہے کہ مغربی ممالک کی خفیہ ایجنسیوں کی مدد سے وہابی دہشت گردی وسط ایشیا کی مسلم ریاستوں میں انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں، جس سے روس کو بھی براہ راست خطرہ درپیش ہوگا۔ اس خاطر چچنیا حکومت کی وہابی مخالف حکومت کو روس کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ وہابی ڈیتھ اسکواڈ جو کہ شیعہ کے علاوہ حنفی صوفی سنی مسلمانوں کو بھی واجب القتل جانتے ہیں، مگر حنفی صوفی سنی جن کی اکثریت سینٹرل ایشیا تا پاکستان کے علاقوں میں مختلف اسلامی ممالک میں آباد ہیں، اور امریکہ کے افغانستان آمد کے بعد داعش جیسے ٹولوں کو یہاں ایک ایسی ہی طاقت بنایا جا رہا ہے جو چند سال قبل عراق و شام سے اچانک اٹھی اور پورے خطے میں تباہی و بربادی کر کے عراق و شام جیسی عسکری قوتوں کو شدید نقصان پہنچا کر بے حد کمزور کر دیا کہ یہی عرب قوتیں تھیں جو اسرائیل کا مقابلہ کرنے کی سکت رکھتی تھیں۔ افغانستان میں داعش یا طالبان جیسے خارجی گروہ کو قائم و توانا رکھنا کا مقصد یہ ہے کہ
یہاں پر بھی وہی کھیل کھیلا جائے جو عراق و شام میں سب دیکھ چکے ہیں۔ اب وہابی صہیونی اشتراک کا ہدف روایتی حنفی صوفی اسلام کے پیروکاروں کے خطے میں سینٹرل ایشیا تا پاکستان میں اسلام شکن وہابیت کو پھیلانا ہے، جو اس خطے کے ممالک چین، روس اور پاکستان میں دہشت گردی، چین کی مسلم آبادی میں چین مخالف خارجی طرز ٹولے قائم کرنا چاہتے ہیں۔ سینٹرل ایشیا کی مسلم ریاستوں میں ماضی میں بھی وہابی دیوبندی، اخوانی، حزب تحریر وغیرہ کو وہاں شورش کے لیے استعمال کیا گیا تھا، جس سے براہ راست روس کو خطرہ پیدا ہوا۔ چچنیا کی ماضی کی جنگ ایک مثال ہے۔ اب افغانستان کو دہشت گردوں کا مرکز بنا کر پھر سے ایسی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس لیے ناگزیر ہو چکا ہے کہ سینٹرل ایشیا تا پاکستان سنی صوفی حنفی اکثریت عوام کے خطے پر مشتمل ایک بلاک بنایا جائے، جس میں پاکستان، افغانستان، تاجکستان، ازبکستان تا چچنیا تک کے ممالک شامل ہوں، جن کی باہمی تجارت، دفاعی معاہدے ہوں، زمینی راستے، عوامی رابطے مستحکم اور ویزا سہولتیں حاصل ہوں، حنفی صوفی اسلام کی بڑی درس گاہیں قائم ہوں۔ اس بلاک میں وہابی دیوبندی تبلیغات پر مکمل پابندی ایسے ہی ہو جیسے کہ سعودی عرب میں صوفی اسلام کی تبلیغات پر پابندی ہے۔ اس بلاک میں شامل ممالک میں کسی وہابی دیوبندی کو کلیدی سرکاری عہدے پر فائز نہ کیا جائے، مگر اس کے ساتھ ہی ہر غیر وہابی مکتبہ فکر اقلیت کو مکمل تحفظ فراہم کیا جائے۔ اس بلاک کی تشکیل سے امریکہ، چین یا روس میں سلفی دہشت گردی کا جال بچھانے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے کہ صہیونی خاص طور پر روس کو داخلی جنگ میں ڈال کر اس لیے کمزور کرنا چاہتے ہیں کہ ان کو معلوم ہے کہ اس روس کے خطے کے روایتی عیسائی اسلام مخالف صہیونی اور دجالی اتحاد میں شامل نہیں ہو رہے، لہذا روس کو کمزور کرنا در حقیقت دجالی قوتوں کا ہی ایک منصوبہ ہے۔ شام کی صورتحال ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح سے دجالی قوتیں اس پر سلفی قبضہ دیکھنا چاہتی ہیں، مگر روس کی مداخلت سے وہ اپنے ناپاک عزائم کو پورا نہیں کر پا رہے۔ اس لیے وقت کی ضرورت ہے کہ سینٹرل ایشیا تا پاکستان حنفی صوفی اسلام کے پیروکاروں کا بلاک تشکیل دیا جائے، جو اس خطے میں سلفی یلغار کو روک سکے۔ دوسری صورت میں داعش جیسے گروہ ہمارے خطے میں خون ریزی کے ساتھ سلفی ازم کو فروغ دیں گے۔ تاریخی اعتبار سے بھی سینٹرل ایشیا اور سرزمین پاک و ہند کا بہت گہرا تعلق رہا ہے۔ بیشتر بزرگان دین وسط ایشیا سے برصغیر میں آباد ہونے کی وجہ سے اسلام کے پرامن انسان دوست تصور کا بول بالا ہوا، اور وسط ایشیا اور برصغیر کے ملاپ سے جہاں سیاسی، معاشرتی، سماجی و اقتصادی اور دیگر امور زندگی میں مثبت تبدیلیاں رونما ہوئیں، تو وہیں صوفی اسلام کی تعلیمات سے اس خطے کے عوام ایسے وابستہ ہوئے جس میں نسل و لسان کے فرق کو بھلا کر غزنی کے داتا کو لاہوری، ہرات کے خواجہ کو اجمیری، بلے شاہ بخاری کو قصوری، اشرف جہانگیر سمنانی کو کچوچوی، احمد رضا خان کنداری کو بریلوی، مستان شاہ کابلی، جلال الدین سرخ کو ازبک سے اچ شریف کا فخر بنا دیا۔ کسی کی زبان فارسی تو کسی کی عربی، کوئی پشتو ترکی بولنے والا، کوئی پنجابی، بلوچی، سندھی، مگر ان مادری زبانوں کو چھوڑ انسانیت کی بولی بولنے والوں نے سب کو ایک ہی رنگ میں ڈال دیا۔ تو صوفی ازم ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے اصولوں کو اپناتے ہوئے اس خطے کے انسان پیار، محبت، مساوات، جذبہ اخوت اسلامی اور امن و سلامتی سے رہ سکتے ہیں۔
اس لیے آج پھر سے ہمارے خطے کو مستحکم بنانے کے لیے پاکستان تا چچنیا ایک بلاک بنانا ہوگا، اور خاص طور پر افغانستان اور پاکستان میں جب تک صوفی طریقے پہ چلنے والے عوام ایک مضبوط مرکز بنا کر ایک بڑی سیاسی اور عسکری قوت نہیں بن جاتے جو دونوں ممالک کی حکومتوں پہ غالب ہو، اس وقت تک نہ تو ان دو ہمسایہ ممالک میں کبھی دوستی ہو سکے گی اور نہ ہی ہمارے خطے سے صہیونی سلفی دہشت گردی کا کبھی خاتمہ ہو پائے گا۔ اس لیے دونوں ممالک میں ایسی حکومتیں قائم ہوں جو کسی قوم پرستی، لسانی تعصب اور جغرافیائی تنازع سے بالاتر ہو کر صوفی تعلیمات کو اپنی پالیسی بنا دونوں ممالک کے وہابی دیوبندی نظریات اور ان کے عسکری ونگ کا قلعہ کما کر کے روایتی سنی صوفی حنفی اسلام کی قدروں کو پھر سے زندہ کر کے اچھے دوست و ہمسایہ بن سکتے ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کے مابین دوستی کا بس ایک یہی ذریعہ ہے کہ نجات پرستوں، وہابی شدت پسندوں، متعصب قوم پرستوں سے متحد ہو کر مقابلہ کیا جائے۔ ان عناصر کو کمزور کر کے ہی صلح و دوستی کا کوئی راستہ نکل سکتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ پشتون قوم ہمیشہ سے نقش بندی قادری سلسلہ صوفیہ کے پیروکار رہے تو ایک بہت بڑی طاقت تھے اور وہابیت کے سخت دشمن تھے کہ شاہ اسماعیل وہابی کو عظیم پشتونوں جو عاشقان اولیاء تھے نے اس کی گستاخی اور کٹر وہابی ہونے کی وجہ سے قتل کیا تھا۔ آج پھر سے ایسے ہی مجاہدوں کی ضرورت ہے جو اس خطے سے اس وہابی دیوبندی جماعت غیر اسلامی کے فتنے کو جڑ سے اکھاڑ سکے۔ صوفیزم کی تحریک کے ہمارے خطے پر گہرے اثرات کی ماضی کی بے شمار مثالیں ہیں، مگر جدید دور میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ افغانستان سے گلبدین ربانی مسعود جیسے بدعقیدہ اخوان المسلمین اور سیاف جیسا زہریلا وہابی، یونس خالص جیسا ناپاک دیوبندی بھی پاکستان آئے۔ امریکہ اور سعودی عرب کی مالی امداد اور ضیاء قادیانی کی امارات پانے کے باوجود یہاں اپنا کوئی نام لیوا نہیں بنا پائے کہ صوفیزم کی برکات ہیں کہ ایک صوفی مرد قلندر سیف الرحمن بھی اپنے مریدین کے ساتھ جب افغانستان سے پاکستان آیا تو وہابی دیوبندی مسلح مخالفت اور دیگر مشکلات کے باوجود سیفی خانقاہ سے نکلا فیض پورے پاکستان میں پھیل گیا اور لاکھوں پنجابی، پٹھان، سندھی، بلوچی ان کے مرید بنے۔ ایک افغان صوفی کی خانقاہ اگر دو ممالک کے عوام کو رنگ و نسل و لسان کی قید سے آزاد کر کے ایک مرکز پہ جمع کر سکتی ہے تو تصور کریں کہ اگر دونوں ملکوں کے تمام صوفی دوست عوام ایک ہو جائیں تو نہ تو ہندو مشرق نواز قوم پرست اور نہ ہی وہابی دیوبندی کوئی رخنہ ڈال کر کشیدگی پیدا کر سکتے ہیں۔ پاک افغان دوستی ہی ہمارے خطے میں امن و سلامتی کی ضامن ہے۔ خطے کو یہود و نصارہ، وہابی، سلفی، دیوبندی یلغار سے بچانے کے لیے صوفیزم کے فروغ اور اتحاد کو اپنانا ہوگا۔ تمام مشکلات کے باوجود یقین کامل ہے کہ ولیوں کی سرزمین پہ نعرہ قلندری کی گونج پھر سے سنائی دے گی۔ درویشوں کی خانقاہوں سے انسان دوست حقیقی تصور اسلام کا فیض زور و شور سے جاری رہے گا۔